کرنے کے لیے طالب علم بن کر کے نکلو۔ یہ تینوں شکلیں فی سبیل اللہ کے راستے میں نکلنے کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ بھی علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، جو بھی اللہ کے دین کے علم کی تلاش کے لیے نکلا پس وہ اللہ کے راستے میں ہے، حتیٰ یرجع، یہاں تک کہ اس راستے سے واپس اپنے گھر پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں پر بہت سارے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم کے صیغے سے، امر کے صیغے سے ارشاد فرمایا کہ بلغ ما انزل الیک، جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے یہ علم آگے پہنچائیے۔ یہ اللہ کی طرف سے امت مکلف ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، اگرچہ تمہیں ایک آیت کریمہ کا علم ہو یا ایک مسئلہ دین کا تمہیں معلوم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ ہم دین کا وہ مسئلہ، وہ آیت کریمہ کا علم، دین کی وہ بات دوسرے بندے تک پہنچائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے دین کو اپنی امانت ارشاد فرمایا ہے، اور امانت کے لیے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ وہ حقداروں تک پہنچانا تم پر لازم ہے، اور ہر ایماندار مسلمان مرد عورت اس دین کا حقدار ہے۔ اس امانت کو اس نے عالم ارواح کے اندر قبول کیا ہے، اٹھانے کے لیے بیڑا اٹھایا ہے، ذمہ داری لی ہے۔ تو اس لیے یہ تینوں راستے اللہ کے راستے ہیں، جہاد کا راستہ بھی، تبلیغ کا راستہ بھی، علم دین کے سیکھنے سکھانے کا راستہ بھی۔ لیکن اس آیت کریمہ نے متعین کر دیا کہ قتال والا راستہ، تو قتال صرف جہاد کے راستے میں ہے، قتال تبلیغ کے راستے میں نہیں ہے، قتال طالب علمی کے راستے میں نہیں ہے، قتال صرف اور صرف دشمن دین جو دین کے پھیلاؤ میں رکاوٹ ہے۔ مسلمان دین دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا، پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن آگے روڑا ہے، آگے دروازہ بند کیا ہوا ہے، آگے باڑ رکاوٹ دی ہوئی ہے۔ اب اس رکاوٹ کو ہٹانے کا نام جہاد ہے۔ مسلمان کہیں دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آگے عمل کرنے میں رکاوٹ ہے، چاہے وہ گندا ماحول رکاوٹ ہے، گندے رواجات رکاوٹ ہیں، گندی سوسائٹی رکاوٹ ہے، گندے ذہن، گندے عقیدے والے لوگ اور افراد رکاوٹ ہیں، تو اس رکاوٹ کو ہٹانا، اس رکاوٹ کو پاؤں کی اور جوتے کی نوک پہ رکھنا، اس کو ٹھوکر سے ہٹانا، اڑانا، یہ جہاد ہے۔ اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سنام الاسلام الجہاد، جہاد اسلام کی کوہان ہے، جہاد اسلام کی بلندی ہے۔ اور فرمایا جب تک مسلمان جہاد کرتے رہیں گے یہ دین دنیا میں پھیلتا رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا، اور مسلمانوں کی شان و شوکت، رعب و دبدبہ کفر پر طاری رہے گا۔ اور جب مسلمان جہاد والا عمل چھوڑ دیں گے تو مسلمانوں کا رعب کفار کے دلوں سے نکل جائے گا، اور اس وقت مسلمان پھر دین کو آگے پھیلانے کے بجائے اپنے ایمان کے بچانے کی فکر کرنے لگ جائیں گے، جیسے کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے کہ ہر مسلمان کو یہ فکر ہے کہیں میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے، میرا ایمان بچ جائے، میں اپنے ایمان کو کیسے بچا لوں۔ لیکن یاد رکھیں جب جہاد نہیں ہے تو ایمان کا بچانا بھی اتنا مشکل ہے، کیونکہ گلی گلی، کوچے کوچے، ہر چوک چوراہے پر ایمان کے دشمن ہیں، ماحول بھی ایمان کا دشمن ہے، سوسائٹی ایمان کی دشمن ہے، ایک ایک کام ایسا دنیا کے اندر ہو رہا ہے جو ایمان لیوا ہے، ایمان کا دشمن ہے۔ اس لیے فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، قتال کریں،
کون لوگ؟ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو دنیا کی زندگی کو بیچ چکے، دنیا کی زندگی دے دی اور آخرت کی زندگی لے لی، کہ ہمیں دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم دنیا کا ہر مفاد، دنیا کا ہر فائدہ قربان کر سکتے ہیں آخرت پر۔ تو ایسے لوگ فرمایا قتال کریں، اور آگے اصول بتا دیا کہ جس نے بھی اللہ کے راستے میں قتال کیا، جو بھی اللہ کے راستے میں لڑے گا، پھر وہ شہید ہو جائے گا یا وہ غازی بن جائے گا۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا خود مر جائے گا یا اس کو مار دے گا دشمن کو۔ تو فرمایا ان دونوں میں سے جو کام بھی ہو جائے، اللہ کے قرآن کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر موجود ہے۔ فرمایا یہ دونوں باتیں مسلمان کے لیے خیر ہیں۔ کافر مر گیا تب بھی مردود ہے، اور اگر مار لیا تب بھی مردود ہے، لیکن مسلمان یہ اگر مر گیا تو شہید ہے، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ شہادت بہت بڑا رتبہ ہے، انبیاء مانگتے گئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شہادت کی موت مانگی ہے، صحابہ کرام نے مانگی ہے، ائمہ مجتہدین نے مانگی ہے، اولیاء اللہ نے مانگی ہے، اور آج تک امت اس کو مطلوب و مقصود سمجھتی ہے۔ شہید کے ورثاء، شہید کے اولیاء، شہید کے اہل خانہ، شہید کے ماں باپ کو آج بھی مبارکباد دی جاتی ہے۔ اور آج اس 15ویں صدی میں بھی ایسے شہداء کے واقعات ہیں جن کی قبروں سے، جن کے خون سے، جن کی لاشوں اور میتوں سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ تو فرمایا وہ شہید ہو جائے یا وہ غازی بن جائے، دونوں صورتوں میں ہم اس کو اجر عظیم دیں گے، بہت بڑا اجر دیں گے۔ ایک تو اس کا اپنا نیک عمل ہے، اس کا ثواب تو اس کو ملے گا ہی ملے گا، لیکن ہم اس کو اجر عظیم دیں گے۔ اور شہید وہ زندہ جاویداں ہو جاتا ہے، شہید مرتا نہیں ہے۔ بظاہر تو شہید یہ ہے کہ تڑپا ہے، پھڑکا ہے، خون بہا ہے، گرا ہے، اس کی تجہیز و تکفین ہوئی، لیکن اللہ نے شہید کو وہ زندگی دی۔ فرمایا شہید کو مردہ خیال بھی نہ کرو، سمجھو بھی نہ، اور شہید کو مردہ کہو بھی نہ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان کو گمان بھی نہ کرو، دل میں خیال بھی مت کرنا کہ یہ مر گیا ہے، وہ زندہ ہے۔ شہید کے بارے میں قرآن مجید صاف صریح کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، اس کو حیات جاویداں مل گئی ہے۔ یہاں جو لفظ آیا یشرون الحیات الدنیا، تو لفظ شراء جو ہے اس کے دونوں معنی ہوتے ہیں، خریدنا بھی بیچنا بھی، اور تفسیروں میں دونوں معنی لیے گئے ہیں۔ ابھی جو میں نے معنی کیا ہے وہ بیچنے والا کیا ہے، کہ دنیا کی زندگی کو بیچ دیا، اس کو چھوڑ دیا، اس کو جانے دیا، اس کے مفادات قربان کر دیے، اس کی لذات اور خواہشات، اپنا آرام، دنیا کی عیش و عشرت، اس کو چھوڑ دیا، قربان کر دیا، اور آخرت کو لے لیا۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں سے جہاد کرو جو لوگ دنیا کی زندگی کو خرید لیتے ہیں اور آخرت دے دیتے ہیں، پھر ان کے خلاف جہاد کرنے کا ہمیں حکم ہے، کہ جو ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر کہ وہ دنیا کے مفادات کو، دنیا کی عیش و عشرت کو، دنیا کی لذات کو، دنیا کے کھانے پینے رہنے سہنے کو ترجیح دیتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں اور اس کے بدلے آخرت کو بیچ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو فرمایا ایسے لوگوں سے جہاد کرنا ضروری ہے، ان کے خلاف جہاد کرو۔ ان کا وجود دنیا میں، دنیا کے اندر رہنے کے قابل نہیں ہے، یا تو ایمان قبول کر لیں یا اسلامی حکومت کی محتاطی قبول کے جزیہ اور ٹیکس دینے پہ آمادہ ہو جائیں، ورنہ پھر دنیا سے ان کو مٹا دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے۔ اور جزیرہ عرب، حجاز مقدس، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، وہاں تو کافر کو کسی حال میں بھی رہنے کی اجازت نہیں ہے، یا تو مسلمان ہو جائے یا پھر وہ علاقہ چھوڑ دے، اور یا پھر قتل ہو جائے۔ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف صریح اعلان ہے کہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کافروں کو جزیرہ عرب، علاقہ عرب سے، حجاز مقدس سے نکال دیجئے۔ یہ مسلمانوں کے مذہبی متبرکات ہیں، مذہبی شعائر ہیں، یہاں کافروں کا قبضہ، کافروں کا ہول، کافروں کا وہاں آنا جانا،
اس پر اسلام نے پابندی لگائی ہے اور اعلان کر دیا فتح مکہ کے موقع پر کہ آج کے بعد کوئی کافر مکے کی اندر کعبہ کی زیارت کو بھی نہیں آ سکتا، حج بھی نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اور بہت سارے مذاہب والے ہیں کہ ان کے مذہب میں بھی حج ہے، لیکن ان کو اجازت نہیں ہے حرمین شریفین میں آنے کی، اس لیے کہ وہ متبرک مقامات ہیں، وہ محترم مقامات ہیں۔ کفر کو کافر جو ہے وہ اس کی نجاست ہے۔ قرآن مجید کے اندر صاف ہے کہ کافر پلید ہیں، اگرچہ وہ پلیدی روحانی ہے، وہ پلیدی ان کے کفر کی ہے، زہری پلیدی پیشاب پخانے کی طرح نہیں ہے، لیکن ان کی پلیدی ہے، اس لیے وہ کعبۃ اللہ کے قابل، مسجد نبوی کے قابل، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے قابل نہیں ہیں۔ باقاعدہ جس وقت آئیں مکہ کی طرف تو راستے کے اوپر چاروں طرف سے روڈوں کے اوپر نشان بنے ہوئے ہیں کہ اس ایریے، اس جگہ سے آگے کافر کو اجازت، کافر کے لیے داخلہ منع ہے، چاہے وہ کسی بھی راستے سے ہیں۔ چاروں طرف سے مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، حجاز مقدس کا جو علاقہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہیں، اس علاقے میں کافر کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، یہ مذہب اسلام مسلمان حکمران کی کمزوری ہے کہ اگر وہ کسی کافر بے دین کو آنے دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مطلوب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو، اس کی عیش و عشرت کو، اس کے آرام کو قربان کر دو، لیکن آخرت کا دامن نہ چھوڑو، کیونکہ دنیا تو عارضی ہے، مرنا تو ہی ہے۔ کسی کو موت سے بچاؤ، چاہے وہ کسی مذہب والا ہے، کسی ذہن والا ہے، کسی دھرم والا ہے، کسی عقیدے والا ہے، کافر ہے یا مسلمان ہے، داعیہ ہے یا کوئی ہے، مرنا تو بہرحال ہے۔ موت سے کسی کو نہ انکار ہے، نہ موت سے کسی کو فرار ہے، نہ موت سے کوئی بھاگ سکتا ہے، نہ کوئی بچ سکتا ہے، چاہے وہ خوشی سے مرے، چاہے وہ روتے ہوئے مرے، مرنا بہرحال ہے۔ ہاں، خوش قسمت وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، کفن سے پہلے کفن والے لباس کی تیاری کر لے، وہ خوش قسمت ہے۔ ورنہ مرتے ہی سوال جواب شروع ہو جائے گا، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، یہ سوالات شروع ہو جائیں گے۔ اگر امتحان کی تیاری نہیں کی ہوگی تو جیسے دنیا کے امتحان میں فیل ہو جاتا ہے وہاں بھی فیل ہو جائے گا، اور اگر تیاری کر کے جائے گا تو دنیا کے امتحان میں بھی تیاری والا پاس ہو جاتا ہے، وہاں قبر میں بھی پاس ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ۔